اور آیت نمبر 28 صفحے کے آخری آیت صفحہ نمبر 400. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولوطا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. یہ وَأَرْسَلْنَا نُوحًا یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کے متعلق جو فرمایا تھا کہ ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا. اب یہاں ولوطن اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا. یہاں بھی وَأَرْسَلْنَا لُوطًا یعنی اس کا عطف بھی اسی جملے پر ہے. اذ قال جب انہوں نے کہا لقومہ اپنی قوم سے انکم بے شک تم لوگ لتأتون الفاحشۃ بدکاری کرتے ہو ما سبقکم بہا نہیں تم سے پہلے گزرا ہے اس بیماری اس بدکاری کے ساتھ من احد کوئی بھی من العالمین جہاں والوں میں سے، یعنی پچھلی امتوں یا پچھلے لوگوں میں سے کوئی بھی اس بدکاری میں یعنی شریک نہیں تھا یا انہوں نے یہ بدکاری نہیں کی تھی جو بدکاری تم کرتے ہو. وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ انکم لتأتون الفاحشۃ بے شک تم بدکاری کرتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین یعنی اس بدکاری کو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کی. وہ کیا بدکاری تمہاری جو پہلی دفعہ تم نے اس بدکاری کا ارتکاب شروع کر دیا؟ وہ یہ کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کہ تم لوگ اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی مردوں سے اپنی خواہشات کی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور تم راستے کاٹتے ہو. وَتَأْتُونَ فی نادیکم المنکر اور تم لوگ اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو، یعنی چھپ چھپا کر نہیں، تم اتنے بے حیا ہو چکے ہو کہ تم اپنی محفلوں میں
مجلسوں میں علل اعلان اس بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو۔ ان تمام باتوں کا جواب قوم نے کیا دیا کہ فما کان جواب قومہ، پس ان کی قوم کا جواب نہیں تھا ما سوائے اس بات کے الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا ائتنا بعذاب اللہ، کہ تو لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچوں میں سے ہو تو، اگر تو واقعتاً سچے انسانوں میں سے اگر تیری بات اگر درست ہے کہ اگر ہم تیری بات نہیں مانیں گے اور اس گندگی کو یا جسے تو گندگی کے اسے نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں اللہ کا عذاب آئے گا، تو چلو وہ عذاب ہی لے آؤ۔ قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ قال، یعنی حضرت لوط علیہ السلام جب مایوس ہو گئے اپنی قوم سے، یعنی دعوت و تبلیغ اور انتہائی مختلف طریقوں سے انہیں سمجھانے کے بعد جب مایوس ہو گیا تو پھر اللہ سے انہوں نے مدد مانگی۔ قال، فرمایا رب انصرنی، اے میرے پروردگار میری مدد کیجئے، علی القوم المفسدین، ان فساد برپا کرنے والی قوم کے مقابلے میں اللہ میری مدد کیجئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، اور جس وقت اب حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول کر کے اللہ نے جب فرشتوں کو قوم لوط کی بستی جس کا نام سدوم ہے، سدوم بستی کو تباہ کرنے کے لیے جب فرشتے بھیجے تو حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ یہ ہم بہت دفعہ بہت صورتوں میں ہم یہ پڑھ چکے، انسانی شکل میں آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھا، وہ سارے قصے ہم پڑھ چکے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جس وقت لے کر آئے ہمارے فرشتے پیغام رساں ابراہیم کے پاس بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، خوشخبری لے کر جب آیا، وہ خوشخبری کیا تھی بھائی؟ ہاں جی، کیا خوشخبری لے کے آیا تھا؟ بیٹے کی۔ کون سا بیٹا؟ اسحاق، یعنی وبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، یعنی فبشرناہ بغلام، تو فضحک وکانت امرأتہ، وہ ان کی بیوی جو حضرت سارہ بھی وہ بات سن رہی تھی، جب انہوں نے یہ سنا تو کہا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، حیرانی سے پوچھے کہ اب میں بچے کو جنم دوں گی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرا جناب علی شوہر بھی بابا ہو چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی چونکہ حضرت اسماعیل جو بڑا بیٹا ہے وہ بالکل یعنی 80 سال سے زیادہ عمر میں اللہ نے ان کو دی، تو اسحاق اس کے بعد ہوا ہے۔ تو خوشخبری وہ کیا تھی جی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر جب فرشتے آئے، قالو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی، جو کھانے پینے کے بارے میں، پھر اور ان کی خوشخبری دینے کے بعد وہ سارا جو قصہ یہاں مختصر کر کے آخر میں جب وہ بات ختم ہو گئی تو ان فرشتوں نے کہا کہ انا مہلکو ہذہ القریۃ، کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو۔ اس بستی سے مراد سدوم بستی، اس بستی کے رہنے والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ انا اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم تھے اور ظالم ہیں، یعنی وہ ظلم کرتے آ رہے ہیں، لہذا ہم ان کو ہلاک کریں گے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، بے شک اس بستی میں لوط بھی ہے۔ اب تم کہہ رہے کہ بستی والوں کو ہم ہلاک کر دیں گے، وہاں تو لوط بھی ہے۔ قالوا، ان فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو اس بستی میں ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون کون ہیں۔ لننجینہ، ہم ضرور بضرور انہیں بچائیں گے، نجات دیں گے، وَأَهْلَهُ،
اور ان کے گھر والوں کو الا امرأتہ ما سوائے ان کی بیوی کے، ما سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی چونکہ یہ کافرہ تھی اور یہ اپنی قوم کی طرح یہ بھی خائنہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو جو ہے چونکہ وہ کافرہ تھی اس لیے اللہ نے حضرت لوط سے کہا اور حضرت ابراہیم سے بھی کہا کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے لوط سمیت، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ہاں جی، وَلُوطًا اب دیکھو نا آپ، کل ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف حضرت لوط ایمان لے آئے تھے، ابھی اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے یہ بھی شام پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم علاقے کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اب دیکھو ان کی قوم جہاں کافر تھے، یعنی انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہوا تھا، اللہ کے رسولوں کا بھی کو وہ نہیں مانتے تھے، لیکن ان میں سے جس طرح ہر اس کافر قوم میں ایک خصوصی ایک خاص بیماری جو ہے وہ موجود تھی، ان کی قوم میں یعنی جو بیماری تھی مردوں سے، یعنی جس کو آج کل کے جو ماڈرن جو زمانہ کہتے ہیں ہم جنس پرستی، ہم جنس پرستی میں یہ شکار تھے، اور یہ پہلی قوم ہے جو اس بیماری کے شکار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس یعنی بھیانک بیماری کی بھی سزا ایسی دی کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے آگے ہم پڑھیں گے، اللہ نے اس بستی کو قابل عبرت ایک بستی بنا کر بحر یا بحیرہ مردار کی شکل میں آج بھی دنیا کے سامنے وہ بستی کے کھنڈرات یا وہ جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ وَلُوطًا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشۃ بے شک تم لوگ بدکاری کرتے ہو کہ ما سبقکم بہا ایسی بدکاری جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی، اور وہ بدکاری کیا تھی کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کہ بے شک تم مردوں سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو، تسکین کرتے ہو، اور دوسرا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ تم یعنی راستے بھی کاٹتے ہو۔ اس سے مراد یہ کہ وہ بدکاری کے ساتھ ساتھ آنے جانے والے گزرنے والے مسافروں کو بھی لوٹتے تھے، یعنی قطاع الطرق بھی تھے، یعنی راستے کاٹتے تھے اور اسی طرح جو ہے قافلے لوٹتے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ بالکل جو آج کل کے انگریزوں کا جو طریقہ ہے یہی اس قوم لوط کا طریقہ تھا کہ بالکل علی الاعلان بغیر کسی شرم و حیا کے جناب علی بے حیائی جو ہے وہ اپنی محفلوں میں مجلسوں میں یعنی چھپ چھپا کے نہیں بلکہ سب کے سامنے۔ تو فما کان جواب قومہ الا ان قالوا جیسے ہر کافر قوم نے اپنے نبیوں سے یہی کہا تھا کہ بھائی اگر تو سچا ہے تو پھر وہ عذاب ہی لے آؤ، ہمیں سانو تڑی لگاتے رہتے ہمیشہ کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، کہ فما کان جواب قومہ ان کے قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ تو لے آ ہمارے پاس اللہ کا عذاب، یعنی وہ جو تیرا اللہ ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کو تو نہیں مانتے تھے نا، کہ تو یہ کہنے کہ اللہ عذاب دے گا اللہ عذاب دے گا، لاؤ نا پھر اللہ کا عذاب ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہو تو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین حضرت لوط نے تنگ آ کر یعنی جب مایوس ہو گئے قوم کے ایمان لانے سے تو انہوں نے اللہ سے دعا کہ اللہ اس فساد برپا کرنے والے قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اب دعا قبول ہوئی، فرشتے آئے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اور جس وقت ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، قالوا انا مہلک هذه القرية اور ان فرشتوں نے کہا کہ انا مہلک اہل هذه القرية
ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے لگے ہیں، انا اہلھا کانوا ظالمین، بے شک یہ بستی والے ظلم کرنے والے ہیں، یہ ظلم پر چلے آ رہے ہیں۔ قال انا فیھا لوط، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیھا، کہ ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس بستی میں کون ہے، کون ہے۔ لننجینہ واہلہ، ہم لوط کو بھی نجات دیں گے ضرور بضرور، لام تاکید، نون ثقیلہ بھی تاکید، ڈبل تاکید ہے، ہم ہر حال میں ضرور بضرور ہم انہیں نجات دیں گے اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، ما سوائے ان کی بیگم کے، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ بہت ہم تفصیل سے پڑھ چکے پہلے یہ لوط علیہ السلام کے قوم کا قصہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان